آج کافی ود سما فل آف کامیڈی ہونے والا ہے. پاکستان کی کامیڈی کی دنیا کا بہت بڑا نام کسی تعارف کے محتاج نہیں, اپنے والد کی لیگیسی کو پوری دنیا میں لے کر چل رہے ہیں, نبھا رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں, کیوں نعیم صاحب آپ بتائیے نا. جی بالکل, میرے فیوریٹ ورسٹائل, اور ٹی وی کی بات کریں, فلم کی بات کریں, تھیٹر کی بات کریں, اور کامیڈی شوز کی بات کریں, اور جب بھی خاص طور پہ کامیڈی شوز شروع ہوئے ملک میں, تو پہلا نام ہر پروڈیوسر اور ہر اینکر کی جو خواہش رہا اور ہے, وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے والد جو ہیں وہ لیجنڈ ہوئے, پوری دنیا میں بہت بڑا نام ہوا, انڈیا میں بہت پسند کیا گیا ان کا کام, اور پاکستان کے تھیٹر, فلم, ٹی وی اور جتنے فنون لطیفہ کے میڈیم ہیں وہ مرہون منت رہے کامیابیوں کے, کہ جب تک وہ لیجنڈ ان پروجیکٹ کا حصہ نہیں بنتے تھے تو پروڈیوسر کی تسلی نہیں ہوتی تھی. اور اتنے بڑے انہوں نے کام کیے, انہی کے صاحبزادے, اور خود اس وقت پوری دنیا میں فنون لطیفہ پر اور کامیڈی کی دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. ہنی البیلا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. السلام علیکم. جی السلام علیکم, بہت شکریہ, تھینک یو نعیم بھائی, بہت بہت شکریہ. اور میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میری بڑی دلی خواہش تھی کہ آپ ماشاءاللہ جتنا آپ کا صحافت سے گہرا تعلق ہے, اور کیونکہ ایک اچھا صحافی, ایک اچھا ہوسٹ اگر ہو جائے تو یہ دو آتشہ ہو جاتی ہیں. تو ماشاءاللہ جس طرح آپ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں, ماشاءاللہ میں نے اس کے کافی ایپیسوڈز دیکھے, میرا بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ جس انرجی کے ساتھ آپ پروگرام کو لے کے ماشاءاللہ چلتے ہیں, میری طرف سے بہت بہت مبارک. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. اور ہنی البیلا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے مدعو تو نہیں کیا تھا, لیکن ڈاکٹر سنی جو ہیں وہ بھی تشریف لے آئے, تو آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. ویسے میں نے آپ کو کال نہیں کی تھی سر. سب سے پہلے تو بہت بہت دیکھیں جی, میں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. میرے پاس اس کا ثبوت ہے, میرے پاس واٹس ایپ پہ میسج آیا ہوا ہے, آپ نے مجھے خود کہا ہے کہ آپ اس میں مین گیسٹ ہیں, آپ آئیں یہاں پہ. میں نے ہنی صاحب کو یہ میسج کیا تھا. سر آپ دیکھیں, آپ نے لکھا نہیں کہ آپ نے مجھے بھیج دیا ہوا ہے. ہنی اور سنی پھر اوپر نیچے نام. سر مجھے آپ یہ اچھا, میں لگتا ہے پرسوں نے پروگرام دیتے ہی بیٹھے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ اتنا لمبا آپ نے ان کا تعارف کروایا ہے, تو میرا آپ نے بس چھوٹا سا کہہ دیجیے ڈاکٹر سنی. میں آپ کو بلانے پہ ہی معذرت کرتا ہوں, آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. جی ہنی صاحب, سر کیسا چل رہے ہیں زندگی کے شب و روز, اور کیا چل رہا ہے لائف میں؟ نہیں بھائی, اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ, اور بس چل رہی ہے زندگی, اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور محبتیں سمیٹتے ہوئے. اور ابھی تک البیلا صاحب کی لیگسی کو کیری کرنے کا پریشر رہتا ہے آپ کے اوپر, یا اب تھوڑا نہیں رہتا ہے؟ اچھا, کن کن چیزوں میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو؟ کام کے حوالے سے تو خیال رکھنا ہی پڑتا ہے جی, عمومی زندگی میں بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. کوئی اس طرح کی کوئی غلطی, کوئی حماقت نہ ہو جس سے میرے باپ کا نام جو ہے نا وہ اس طرح بڑا, وہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے میں البیلا صاحب کے لاڈلے صحافیوں میں میرا شمار ہوتا ہے. آپ اپنا طاہر سرور میر صاحب, ٹھیک ہے جی, محسن جعفر صاحب, اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرا جب آغاز ہوا کام کا, تو نعیم بھائی ماشاءاللہ اس وقت بھی چھائے ہوئے تھے. تو ان کی بڑی سپورٹ, ان کی بڑی محبت, اور وہ پیار, وہ حوصلہ, وہ کانفیڈنس دوستوں کا ہوا ساتھ, تو یہ سلسلہ چل نکلا. زبردست. میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام دوستوں کا. سر میں ادھر ایک بات, سوری بھوک نہیں لگی تو اس ٹائم نہیں کیوں اچانک ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? کلینک بھی بند رکھو اور اپنی بکواس بھی بند رکھو. جی نعیم بھائی. جی سر, میں پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ لیگیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں, لیکن جو کامیڈی ہوتی ہے اور بینگ اے کامیڈین, وہ تو ایک ٹیلنٹ ہے جو کہ انیٹ ہے. آپ کو کب لگا کہ آپ کامیڈین ہیں, یا کامیڈی کر سکتے ہیں, یا کامیڈین بن سکتے ہیں؟ اچھا, میرے نا شروع کے جو جس سے میرا آغاز ہوا, میں 2 چیزوں میں نا ہمیشہ کنفیوز رہا ہوں, اور وہ آج تک بھی ہوں, کہ میں بننے آیا تھا آرٹسٹ, ٹھیک ہے جی. تو اب آرٹسٹ کا شعبہ ایسا ہوتا ہے, اداکار جو ہے وہ جو بھی کرے, وہ کامیڈی کرے, وہ سیریس کرے, وہ جو بھی کرے, وہ اداکار ہی کہلاتا ہے. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے کچھ ڈویژنز بنا دی ہیں, کچھ کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ کامیڈینز ہیں, یہ اداکار ہیں, یہ فلانے ہیں.
تو عمومی پوری دنیا میں اداکار جو ہے, ایکٹر جو ہے, وہ ہر چیز کرتا ہے, ہر کیریکٹر کرتا ہے, ہر طرح کا جو ہے نا وہ. تو میری ابھی بھی یہی کوشش رہی, کیونکہ میں نے ٹیلی ویژن سے آغاز کیا اور میں نے سیریس رول بھی کیے, میں نے ہیرو بھی کیا اور میں نے ویلن بھی کیا. تو وہ ایک وقت پہ آ کے نا پھر نعیم صاحب وہ کچھ ٹھہر سا گیا سما جو ہے نا وہ والا, کہ اس وقت کیونکہ ایج میری اس طرح کی تھی کہ نہ میں بچوں میں تھا نہ بڑوں میں. وہ لوگوں نے کہا یار کہڑا رول کرائیے. وہ پھر اتنے آ کے نا مینو تھیٹر نے بڑا سہارا دیتا. تھیٹر پہ جب میں نے تھیٹر کا آغاز کیا تو پھر اس میں نے ملٹی کیریکٹرز کیے. اس میں نے اس 18-19 سال کی ایج میں میں نے بابا بھی کیا, ٹھیک ہے جی. میں نے وہ میری جو تھیٹر کی نیٹ پریکٹس تھی اس میں بڑا سپورٹ کیا بہت. یہ ایج کا ذکر ہوا تو وہ بڑی رومانٹک ایج تھی. ہاں ابھی بھی ہے. تو پیار تو ہوا ہوگا ہے نا جی, پیار جی وہ پیار بے شمار. پیار اگر نہ ہو زندگی میں تو زندگی بیکار. لیکن مجھے لگتا کہ تمہیں ملیریا بڑی بڑی ہوا ہے. جی ملیریا. اے منحوس ڈاکٹر, اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں پیار محبت کی, ٹھیک ہے جی. سر دیکھو تسی ساڈے ملک دے مایا ناز ایکٹر ہو, تو اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوئے گا تو ڈاکٹر نے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس وقت سے میں اگر مینوں بلایا گیا تو اس وقت سے بلایا گیا کہ میں تمہیں دیکھ کے تمہیں جڑا نا تمہیں دساں کہ تمہیں کی مسائل آئے. ایڈا بڑا ڈاکٹر تو ہوندا ہی نہیں. تمہیں میرے تک پہنچنے لگے 6 مہینے لگ جائیں. اٹھو گے ادھروں مڑو گے, پتہ نہیں مڑیا جانا ہے کہ نہیں, پھر آؤ گے اتنے تک. خدا ڈاکٹر صداقت نال رابطہ کرو, اپنا سائز ٹھیک کرو. ہاں سر. اچھا سر, جو ہے وہ کس ایج میں کوئی البیلا صاحب کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ ہنی پتر تو بھی کر ایکٹنگ؟ اچھا وہ میرے نا کس کلاس میں تھے اس وقت؟ ہاں جی. اور پہلا جو کام کیا بطور ایکٹر جی ٹی وی یا تھیٹر, وہ کون سا پروجیکٹ تھا؟ میں نہیں بھائی, اسکول سے ہی نا میں اپنا ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا تھا, ٹھیک ہے جی. ڈراموں میں, پھر نعت میں, یعنی کہ نعت دے وچ بھی میں انعام اتنے جیتیا اسکول 6ویں-7ویں کلاس دے وچ. تے اس تو بعد پھر نا جی کرکٹ میرے نال جڑ گئی. اوکے. میں کرکٹ بہت کھیلی, تقریباً کوئی ایف اے تک میں شدید کرکٹ کھیلی. اچھا, ویری گڈ. ایکٹنگ دا میرا کوئی ایسا خاص نہیں سی. پھر اچانک کچھ موسم بدلیا اور میں کچھ چیزاں دیکھیاں کہ اپنا منور صاحب کا بیٹا ان ہو رہا ہے, وحید مراد صاحب کا بیٹا, ٹھیک ہے جی, رنگیلا صاحب کا بیٹا. میں بیٹھے نا گھر میں سوچا, میں کہا یار سب کے بچے آ رہے ہیں تو البیلا صاحب کا بیٹا کیوں نہیں آ رہا, کی وجہ ہے. میں نے پھر نا, کیونکہ وہ ایک چیز اندر تو آلریڈی تھی, میں انہوں ذرا چاڑ پوچھ کے نا دوبارہ اندر والا ایکٹر پھر دوبارہ باہر آیا. اجازت مانگی ان سے؟ نہیں, پہلے میں کچھ تھوڑی بہت نیٹ پریکٹس کی. اچھا. مختلف جگہوں کے اوپر پروڈکشنز کی, تھوڑی بہت تھیٹر کیا, ڈرامہ ہلکا پھلکا. اور جب ابو کو پتہ چلا نا کہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر انہوں نے مجھے بلایا. میں کہتے بھائی جی کہ ایکٹنگ کرنی. میں کہا اچھا بیٹا یہ بڑا مشکل ہے شعبہ ہے, دیکھ لو. میں کہ جی میں نے بڑا خواہش ہے. میں کہا میری تھی, کہتے ہاں بیٹا ہر خواہش پوری ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ بڑا مشکل ہے شعبہ ہے. میں اچھا مجھے اس وقت نا اس بات کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا. اوکے. یہ کہتے بزنس کر لے, یہ کر لے, باہر چلا جا. میں کہا نہیں. کہتے چلو مجھے اس کا ریزن بتاؤ کیا ہے. میں کہ جی اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی کمیونٹی میں, لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. لوگ آپ کو اتنا پیار اتنا احترام کرتے ہیں, اور میں وہ چیز مجھے نا وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں آپ. ایون ان کی اپنی کمیونٹی. جی جی جی. یہ دوسری کمیونٹیز کی بات نہیں کر رہا. ہم نے دیکھا کہ فنون لطیفہ کے بڑے بڑے نام جو ہیں, وہ جب البیلا صاحب کا نام آتا تھا یا ان کی انٹری کہیں ہوئی تو وہ کھڑے ہو گئے. اللہ, میں کتنے نام آپ کو بتا سکتا ہوں. میں نے عمر شریف صاحب کو جس طرح ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھا, میں نے امان صاحب کو جس طرح ان کی, ببو برال صاحب کو, سہیل احمد صاحب کو. یہ میں ان لیجنڈز کی بات کر رہا ہوں جو حاجی البیلا صاحب کے فین تھے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اور کیونکہ وہ استادوں کا درجہ رکھتے تھے اور ایک ایسی یونیورسٹی. میں اکثر دوستوں کو, اپنا ساتھی فنکاروں کے ساتھ جب بھی گپ شپ ہوتی ہے, میں ان کو یہی کہتا ہوں, میں کہ جی 2 لوگ ایسے ہوئے ہیں تھیٹر کی فیلڈ میں کہ جن کا ساری زندگی یہ کام زندہ رہے گا.
ان کی خوشبو آتی رہے گی. ان میں البیلا صاحب اور امان اللہ صاحب. کیا بات. جہاں آبزرویشن کی بات آئے گی وہاں امان اللہ صاحب, اور جہاں کوئی ویریشن کی بات آئے گی وہاں البیلا صاحب. یہ دو لوگ ایسے وہ گزرے ہیں بمشکل. جی 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 لیجنڈری.